تقول العشق عشق اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں آپ تمام دوستوں کو ضمیر کی آواز یوٹیوب چینل میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج ہم گفتگو کرنے جا رہے ہیں ملک کی حالات پہ، اور خاص طور پر میں بات کرنا چاہوں گا ٹیچرز کے حوالے سے، کیونکہ وہ آج کل بہت پریشان نظر آ رہے ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جو گورنمنٹ سیکٹر ہے اس میں تو ٹیچرز کو کوئی ایشو نہیں ہے، لیکن جو پرائیویٹ سیکٹر ہے اس میں ایک پرابلم آ رہی ہے کہ ٹیچرز کی پے جو ہے وہ رکی ہوئی ہے، اور اس وجہ سے انہیں کافی مسائل کا جو ہے سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ لیکن میرا اس میں جو اوپینین ہے یا نقطہ نظر ہے وہ ذرا ڈیفرنٹ ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ پاکستان میں، خاص طور پر اگر میں پاکستان کی بات کروں تو پاکستان میں ٹیچر کو رسپیکٹ کی نگاہ سے نہیں دیکھا جاتا۔ یہ سب سے بڑا اس ملک کا المیہ ہے، اور جس ملک میں اہل علم لوگوں کی قدر نہ کی جائے، اہل علم لوگوں کو، پڑھے لکھے لوگوں کو، خاص طور پر ٹیچرز کو، اساتذہ کو قدر کی نگاہ سے نہ دیکھا جائے، تو اس ملک کے جو باسی ہوتے ہیں، یا خاص طور پر جو نئی جنریشن ہوتی ہے، جو ہماری یوتھ ہوتی ہے، وہ ان پڑھ رہ جاتی ہے۔ یعنی کہ ان کے پاس بظاہر علم تو ہوتا ہے، وہ پڑھے لکھے تو ہوتے ہیں، لیکن وہ پڑھے لکھے جاہل ہوتے ہیں۔ تو ایک پڑھا لکھا لفظ ان پڑھ، کہ وہ بظاہر حقیقت میں وہ ان پڑھ ہوتے ہیں، لیکن بظاہر ان کے پاس ڈگریاں اور چیزیں، اور کہا جاتا ہے کہ یہ پڑھے لکھے ہیں، لیکن وہ حقیقت میں پڑھے لکھے نہیں ہوتے۔ کیوں؟ اس کا راز یہ ہے کہ چونکہ ٹیچرز کو ویلیو نہیں دی جاتی، اساتذہ کو اہمیت نہیں دی جاتی، تو وہ فوکس نہیں کر پاتے، اور جو صحیح معنوں میں تعلیم ہے وہ بچوں تک منتقل نہیں کر پاتے۔ تو ظاہر ہے جیسے اساتذہ ہوتے ہیں، پھر ویسے ہی ایک نئی جنریشن ہمارے سامنے آتی ہے، پھر وہی حکمران بنتے ہیں، وہی بڑے بڑے عہدوں پہ فائز ہوتے ہیں، اور پھر ہوتا کیا ہے کہ ملک کا بیڑا غرق ہو جاتا ہے۔ تو سب سے پہلے گورنمنٹ کو اس چیز پہ، اس بات پہ، اس پوائنٹ پہ آنا ہوگا کہ ٹیچرز کو رسپیکٹ دے، ٹیچرز کی ملک میں ویلیو، ٹیچرز کی ملک میں اہمیت ہو۔ جب ان کو قدر کی نگاہ سے دیکھا جائے گا، ان کی عزت ہوگی، ان کی اہمیت ہوگی، ان کی ویلیو ہوگی، تو پھر ہوگا کیا کہ وہ بھی اپنا کام بہتر طور پر کر سکیں گے۔ ٹھیک ہے۔ اب دوسری وجہ یہ ہے کہ اگر ٹیچر پیسوں کے لیے کماتا ہے تو یہ تو پھر ایک کاروبار ہے، یہ تو ایک معاش ہے۔ کیا وہ تعلیم اس لیے اس نے حاصل کی اور اس لیے وہ تعلیم ڈیلیور کرتا ہے کہ اسے پیسے ملتے ہیں؟ تو یہ سوچ میں اس کے خلاف ہوں، یہ غلط سوچ ہے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اب جو ایک استاد ہوتا ہے، اگر اس کے حقوق ادا نہ کیے جائیں، اس کو صحیح طرح سے اس کے جو معاشی مسائل ہیں ان پہ نظر نہ رکھی جائے، اور اسے صحیح طرح سے پے پرووائڈ نہ کی جائے، تو ہوتا یہ ہے کہ وہ کوئی اور کام تو بیچارہ کر ہی نہیں سکتا۔ کیوں کہ وہ صبح اٹھتا ہے، اس کے ذہن میں یہ ہوتا ہے میں نے اسکول جانا ہے، وہ ظہر تک اسکول میں رہتا ہے، پھر تھکا رہا آتا ہے، پھر نئے دن کے لیے، اگلے دن کے لیے وہ پلان کرتا ہے۔ اس کے پاس ٹائم ہی نہیں ہوتا کہ وہ ایکسٹرا کوئی جاب کر سکے۔ ٹھیک ہے، زیادہ سے زیادہ وہ کوئی اکیڈمی چلا لیتا ہے، یا اسکول میں اس کا زیادہ ٹائم جو ہے اسپینڈ ہوتا ہے۔ اب اس صورتحال میں وہ معاش کے لیے اس کے پاس تو کوئی اور سورس ہی نہیں ہے، اور اگر ادارے بھی یا گورنمنٹ بھی اس طرف کوئی خاص توجہ نہیں دیتی تو وہ بیچارہ ایک مظلوم ٹیچر جائے گا تو جائے گا کہاں؟ تو اس لیے یہ سوچ واقعتاً غلط ہے کہ وہ اگر پیسوں کے لیے اسکول میں آتا ہے، معاش، تو یہ تو پھر اس کا ایک کاروبار ہے، ایک معاشی مسئلہ ہے، وہ کوئی ٹیچر تھوڑے ہی ہے، وہ تعلیم دینے کے لیے تھوڑے ہی آتا ہے۔ یہ سوچ اگر ٹیچر لے کر آتا ہے تو یہ سوچ بھی غلط ہے، میں اس کے سراسر خلاف۔ لیکن اگر سوسائٹی، معاشرہ، ملک اس کے حقوق ادا نہیں کرتا، اس پہ فوکس نہیں کرتا، اس کے جو ایشوز ہیں ان کو سامنے نہیں رکھتا، تو پھر یہ بھی ٹیچرز کے ساتھ ظلم ہے۔ اور اس صورتحال میں جب ٹیچرز کو دو بڑے ایشوز ہوں گے تو ان ایشوز میں رہ کر وہ بچوں کو کس طرح سے صحیح طرح سے تعلیم دے سکے گا، اور وہ اپنے شوق کو، جو تعلیم دینا، بچوں کو پڑھانا، یہ اس کا ایک شوق ہے، ایک پروفیشن ہے، اس میں وہ بہتر طور پر کیسے کام کر سکے گا، یا وہ اپنا انٹرسٹ اس میں کیسے باہر رکھ سکے گا؟ تو ایک امپورٹنٹ کوسچن ہے، اس پہ سوچئے گا، فکر کیجئے گا کہ جب اسے اور ذہنی تفکرات ہوں گے تو وہ اس پوائنٹ پہ تو وہ آ ہی نہیں سکے گا نا۔
وہ جو اس کا مین ایشو ہے وہ اس پہ اسے پرابلمز ہوں گی, گھریلو پرابلمز ہوں گی اور دیگر معاشی پرابلمز ہوں گی, تو وہ کیسے فوکس کر پائے گا کہ میں نئے آئیڈیاز جنریٹ کر کے قوم کی ایک بہتر انداز میں تربیت کر سکوں؟ تو وہ سوچ ہی نہیں سکے گا, اس کا ذہن جو ہے ایک بند ڈبے کے اندر محدود ہو جائے گا. ٹھیک ہے, تو اب اس صورتحال میں ہمیں چاہیے کہ ہم ان چیزوں کا خیال رکھیں. سب سے پہلے ٹیچرز کو ویلیو دیں کہ یہ کوئی عام شخصیت نہیں ہے, ٹیچرز تو بہت بڑی شخصیت ہے, اور ٹیچر کو بھی یہ سمجھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کا اس پہ کتنا بڑا فضل ہوا کہ اللہ نے اسے اس بہت اعلیٰ عمدہ مقصد کے لیے اس کا انتخاب کیا. یہ تو پیغمبروں کا پیشہ ہے, اس کے لیے آپ لوگوں کو چنا گیا ہے, تو آپ کتنے خوش نصیب ہیں. لیکن ساتھ ساتھ سوسائٹی کا, معاشرے کا اور ملک کا بھی, گورنمنٹ کا بھی حق بنتا ہے, تمام لوگوں کا حق بنتا ہے کہ ٹیچرز کو اہمیت دے. ٹھیک ہے, اور جب وہ قدر کی نگاہ سے دیکھیں گے, اس کے حقوق پورے کریں گے, تو وہ بھی بہتر انداز میں ورک کر پائے گا. ٹھیک ہے, اس کے ساتھ ہی میں آپ تمام دوستوں سے اجازت چاہوں گا. ملتے ہیں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ پھر کبھی, تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ. يفيض القلب إيمانا ويبقى العقل حيرانا يقول